اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ محترم ناظرین آداب، اکمل اردو رہنما چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ چینل ملک بھر کے اردو طلباء اور محبان اردو کے بےحد اصرار پر شروع کیا جا رہا ہے۔ اس چینل کا مقصد اردو زبان کو مقبول عام بنانا ہے اور چینل کے ذریعے اردو سے محبت کرنے والے حضرات، طلباء اور اردو زبان کے مدرس بننے کی خواہش رکھنے والے مختلف کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے طلباء کے لیے مواد مہیا کرانا ہے۔ یہ ایک فری چینل ہے جس کا اولین اور آخری مقصد اردو زبان کی خدمت ہے۔ یہ ہمارا پہلا تعارفی ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش کارآمد ثابت ہو سکتی ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے تو پھر آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے لائکس اور سبسکرپشن کی تعداد کی بنیاد پر ہی ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس چینل کو کنٹینیو کیا جائے یا نہیں۔ پہلے ویڈیو میں پہلا سبق جس کی شروعات ہم کرتے ہیں حروف تہجی کے ساتھ۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی بنیاد اس کے حروف ہوتے ہیں۔ جیسے ہندی میں ورن اور انگلش میں ہم الفابیٹ کہتے ہیں، اور ان ورنوں کے سموہ کو ورن مالا کہا جاتا ہے۔ اردو میں حروف کی تختی کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، یعنی الف سے لے کے بڑی یہ تک اردو میں جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی لفظ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ پہلا لفظ حروف، دوسرا ہے تہجی۔ لفظ حروف پر آپ غور کیجیے تو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہے میں نے کہ حروف حرف کی جمع ہے، یعنی بہووچن۔ حرف سنگولر یعنی واحد اور حروف پلورل یعنی جمع۔ جیسے الف ایک حرف ہے، بے ایک حرف ہے، پے ایک حرف ہے وغیرہ۔ دوسرا لفظ ہے تہجی۔ تہجی لفظ بنا ہے ہجہ سے۔ تہجی کا مطلب ہے وہ حرف، وہ آواز جس کا ہجہ کیا جائے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اردو کے اندر جو حروف تہجی ہیں ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ حرف، ورن یا الفابیٹ کہتے کس کو ہے۔ حرف دراصل ایک علامت ہے۔ علامت کو انگلش میں سمبل کہتے ہیں، ہندی میں چہن، نشان۔ زبان کے حروف دراصل کسی نہ کسی آواز کی علامت سمبل ہوتے ہیں، اس لیے کہ حرف کا اختصار ممکن نہیں ہے، یعنی حرف کو آپ مزید ٹکڑوں میں نہیں توڑ سکتے۔ یہ آواز کی سب سے چھوٹی یونٹ، حرف زبان کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، یعنی اب اس کو اور نہیں توڑا جا سکتا۔ جیسے الفاظ کو توڑا جا سکتا ہے حروف میں، لیکن حرف کو مزید نہیں توڑا جا سکتا۔ تو حرف کی چار خصوصیات ہوتی ہیں، یا حرف کی ڈیفینیشن اگر پوچھی جائے تو ہم چار باتیں بتا سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حرف جو ہے وہ کسی نہ کسی آواز کی علامت ہوتی ہے۔ ہر علامت، ہر سمبل، ہر حرف کسی ایک ہی آواز کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب آپ با کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں تو صرف آپ با کی آواز آپ کے ذہن میں آتی ہے، دوسری کوئی آواز نہیں۔
حرف کا اختصار ممکن نہیں، یعنی اس کو اور مختصر نہیں کیا جا سکتا اور چھوٹا نہیں کیا جا سکتا، اس کے ٹکڑے نہیں دیے جا سکتے۔ اس طرح سے حرف زبان کی سب سے چھوٹی اکائی۔ آئیے اب جو ہم نے آپ کو حرف کی خصوصیات بتائی ہیں وہ ہم ایک حرف با کے ساتھ اس کو میچ کر کے دیکھتے ہیں اور یہ خصوصیات اس حرف میں موجود ہیں یا نہیں۔ با کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حرف کا اختصار ممکن نہیں ہے، یعنی با کو آپ مزید اور چھوٹا نہیں کر سکتے، اس کے اور ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ با اپنے آپ میں ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے، مکمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں، ہم نے شروع میں آپ کو کہا تھا حروف تہجی دو لفظ سے مل کے بنا ہے۔ پہلا لفظ حروف حرف کی جمع ہے اور حرف کی خصوصیات کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہجا کی۔ ہجا کے معنی کیا ہیں؟ ہجا کے معنی ہیں ٹکڑے کر کے یا الگ الگ پڑھنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حروف الف با پا یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں تو وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں، ان کو ملا کر ہم نہیں پڑھتے۔ اگر حروف کو ملا کر پڑھیں گے تو حروف کو ملا کر پڑھنے سے وہ لفظ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، بے الف تے میں نے الگ الگ پڑھا تو یہ حروف ہیں، مگر ان کو اگر میں ملا کر پڑھوں اور ملا کر میں پڑھوں گا تو ایک لفظ بن جائے گا بے الف تے بات۔ جب میں ان کو الگ الگ پڑھتا ہوں بے الف تے تو یہ حرف ہیں، لیکن جب میں ان کو ملا کر پڑھتا ہوں بات تو ایک لفظ بن جاتا ہے۔ تو حروف تہجی، حروف کو تہجی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہیں ہمیں الگ الگ پڑھنا ہے، ٹکڑے کر کے پڑھنا ہے، ہجے کر کے پڑھنا ہے۔ اردو حروف تہجی کے ایک تختہ آپ کے سامنے ہے جس میں اردو کے حروف دکھائے گئے ہیں، الف با پا تا ٹا سا جیم شا ہا خا دال ڈال زال ری ڑے زے سین شین صاد ضاد ثوئے ذوئے عین غین تے قاف کاف گاف لام میم نون واو حمزہ۔ چھوٹی ہے، دو چشمی ہے، چھوٹی ہے، بڑی۔ اردو حروف تہجی کا یہ ایک انٹروڈکشن تھا، تعارف تھا۔ اردو حروف تہجی کی مزید تقسیم اور مزید خصوصیات کو پڑھنے سے پہلے حروف تہجی کی تعداد کے بارے میں ہم بات کریں گے اگلے سبق میں۔ اسی کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ اسٹوڈنٹس کے سامنے آتا ہے جو صرف اردو زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے حروف تہجی کی تعداد کا مسئلہ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حروف تہجی کی تعداد کے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے اور پھر مزید حروف تہجی کی تقسیم کے بارے میں بات کریں گے۔